الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله المولانا العظيم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قال فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ان قریب ایک ایسا بڑا دن ہمارے سامنے آئے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کی طرف سے محبت کا داعیہ پیش کیا جائے گا، محبت کا وفا پیش کیا جائے گا، محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے یوم الاضحیٰ، جس دن قربانیاں پیش کی جاتی ہیں اللہ کے بارگاہ۔ قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے قربانی کا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہر سال قربانیاں پیش کی ہیں، ہر سال قربانی پیش کی۔ حدیث پاک میں ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی یہ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، یا پہلے بھی کسی نبی نے اس کو انجام دیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ جو قربانی ہے یہ صرف میری سنت نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے تمہارے جو روحانی والد ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بھی یہ قربانی ہے، ان کا بھی طریقہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، وہ صرف برائے نام نہیں ہے، برائے ذکر نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے قربانی کی، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو قربانیاں تھیں، تمام کی تمام قربانیاں انہوں نے پیش کی، اپنے احساسات کی، اپنے جذبات کی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنے وطن کی، ہر چیز کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی۔ اور جب اللہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک بات ذکر کی ہے سورہ صافات میں، فرمایا ان ھذا لبلاء مبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اتنی بڑی آزمائش ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے قربان کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دوسری عبادات کا حکم دیا، جیسے اور چیزوں کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا بھی حکم دیا۔ قربانی ایک فریضہ ہے، قربانی ایک واجب ہے جو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہوتی ہے، جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اس کے بعد فصلی لربک وانحر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں جس طرح نماز ایک عبادت ہے اور اس کا حکم اللہ نے دیا، اسی طرح قربانی ایک عبادت ہے، اس کا حکم اللہ نے دیا۔ اور اس کا ذکر دو جگہ پہ کیا اللہ نے قربانی کا نماز کے ساتھ، ایک تو یہاں پر سورہ کوثر کے اندر، اور ایک 8ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، ومحیای و مماتی، اور میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنے جانور کے ساتھ آئے گا، یہاں تک کہ اس کے سینگوں، اس کے بالوں، اس کے کھروں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ آئے گا، اور اس کو ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا خون گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ایک فریضہ ہے جو ہر اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے اوپر اپنی ضروریات زندگی سے زائد اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچتا ہے۔ نصاب اس دور میں فقہائے متاخرین نے فرمایا چاندی سے لگایا جائے گا۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا اس کی قیمت کے برابر اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد مال ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ضروریات اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ ضروریات اصلیہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی کو رہنے کے لیے گھر چاہیے ہوتا ہے، تو اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے، لیکن کسی کے پاس 2 گھر ہے، 3 گھر ہے، 4 گھر ہے، پلاٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ سب ضروریات سے زائد ہے۔ اس لیے جس کے پاس اپنے مکان کے ساتھ ساتھ کوئی اور زمین کا ٹکڑا یا گھر ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ سواری میں دیکھ لیں آپ، سواری ایک اس کی ضرورت ہے، ایک سواری انسان کی ضرورت ہے، لیکن کسی کے پاس کیا ہے؟ 2 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، ایک بائک ہے، ایک کار ہے، 2 کاریں ہیں، 2 لوریاں ہیں، یہ سب ضروریات سے زائد ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ موبائل ہے، فون استعمال کے لیے، ایک موبائل اس کی ضرورت ہے، دوسرا موبائل یہ زیادہ موبائل رکھتا ہے تو وہ اس کی ضروریات سے زائد ہے۔ بہرحال ایسے ہی گھر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں
میں نے کہا کہ چاندی کی قیمت سے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ سونے کی جو چیز ہوتی ہے، ایک تولہ ہے، ساتھ میں چاندی کا کچھ سامان ہے، تو ایک تولہ بھی اگر ہے تو وہ چاندی کے 52.5 تولے کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک گھر ہے، ایک گھر میں مختلف لوگ رہتے ہیں، بڑا کنبہ ہے، کئی لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک کی کمائی ہے، تو ہر ایک کی کمائی کے اوپر اس کی قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایک گھر ہے اور اس میں کئی لوگ رہتے ہیں تو ایک شخص بڑا آدمی اس کا گھر کا بڑا قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، سب کے اوپر قربانی اسی طرح واجب ہوگی جیسے سب کے اوپر نماز واجب رہتی ہے، فریضہ رہتا ہے۔ لوگ اس میں مغالطہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں ایک قربانی ایک حصہ دے دیے، بعض لوگ تو ایک حصہ دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کی قیمت ہی کتنی ہوتی ہے؟ 2، 3، 4، 5، 6 ہزار، 7 ہزار، 10 ہزار بھی مان لیا جائے مہنگی سے مہنگی قربانی، تو یہ سال بھر کی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کا اظہار ہے، اس کا بدلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا اور ہمارا جو تعلق ہے، اس تعلق کو ہم اگر ایک قربانی کے ذریعے مضبوط کر سکتے ہیں تو یہ 10 ہزار بھی کم ہے۔ اللہ سے محبت کا اظہار تو ہر بندے کے اوپر اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جی جان لگا دینا چاہیے، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں نے تو اپنی جانیں دے کر، اپنی اولاد کی قربانی دے کر، مال کی، گھر کی، سب کی قربانی دے کر بھی اللہ کی محبت کو جو ہے ظاہر کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک کنبے میں کئی لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک کی کمائی ہے، ہر ایک کا اپنا بزنس ہے، ہر ایک کی نوکری ہے، تو چاہیے کہ ہر ایک شخص اپنا اپنا جائزہ لے لے اور سب کی طرف سے الگ الگ قربانی یا الگ الگ حصے دیے جائیں۔ عورتوں میں بھی ایک عادت ہو گئی ہے، عورتیں سمجھتی ہیں کہ قربانی صرف مردوں کی ذمہ داری ہے، حالانکہ گھر میں پہننے کا زیور رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس 2 تولے، 3 تولے، 4 تولے سونا رکھا ہوا ہے، لیکن قربانی ادا نہیں ہو رہی، تو حق تو ادا نہیں ہوا۔ اس لیے عورتوں کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، جس گھر میں عورتوں کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے، یعنی اتنی چیزیں موجود ہیں جو چاندی کے 52.5 تولے قیمت تک پہنچتی ہو۔ میں قیمت بھی بتا دیتا ہوں، آج کل چاندی کی قیمت 900 روپے تولہ چل رہی ہے، اس حساب سے اگر 52.5 تولے کی قیمت نکالی جائے 47,500 روپے ہوتی ہے، 200 یا 500 روپے، قریب 47,500 روپے۔ تو آپ دیکھیں، جائزہ لیں، ایک تولہ سونا کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ ایک تولہ سونا 70,000 کا ہے آج کے دور میں، تو اگر ایک تولہ ہے عورت کے پاس، ساتھ میں چاندی کا بھی زیور ہے، تو دونوں کا ملا کے چاندی کا نصاب پکڑا جاتا ہے، سونے کا نہیں پکڑا، جو بڑی قیمت کا ہے اس کا نہیں، جو ادنا قیمت کا ہے اس کا نصاب پکڑا جاتا ہے، تو اب وہ بھی اس کے اوپر بھی قربانی ہو گئی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے فریضے سے بھاگ رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال یا اس کی قیمت ہو، اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر قربانی واجب ہے، جو مقیم ہو، مسافر پر نہیں ہے۔ عاقل ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے مسافر نہیں بلکہ مقیم ہونا شرط۔ اگر ایک مسلمان ہے لیکن بچہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے،
لیکن جہاں پر بڑے شہر ہے، جہاں پر بہت سارے جو ہے عقیدے کے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، تو شیعہ جو ہے، کٹر شیعہ جو صحابہ کو کھلے عام گالی دیتے ہیں اور تہمتیں باندھتے ہیں، ان کو بھی خارج اسلام قرار دیا گیا ہے۔ تو جہاں حصے لگتے ہیں وہاں اگر شیعہ آ جائے، ایک حصہ شیعہ کا، باقی دوسرے حصے اہل سنت کے، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تقرب اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا تعلق بنانا۔ ایک شاعر نے عربی میں بڑا اچھا کہا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا الگ تعلق بنائے، دنیا سے الگ تعلق بنائے۔ حل لک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، بڑا اچھا پوچھا اس نے، حل لک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کیا تیرا اور اللہ کے درمیان میں کوئی راز ہے یا نہیں ہے؟ کیا اپنے خالق سے کوئی راز رکھتے یا نہیں رکھتے؟ کیونکہ اپنے محبوب سے تو راز رکھا جاتا ہے۔ اپنا جو معشوق ہوتا ہے، ہم جس سے عشق کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تو رازداری کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کیا تمہارا اور اللہ کا کوئی رازداری کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ بڑا اچھا پوچھا شاعر نے، اور اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ جو تقرب ہے قربانی ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اور اس محبت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا فقہائے کرام نے کہ جس کا مقصد محض قربانی سے گوشت حاصل کرنا ہو، ایسے شخص کا اگر حصہ کئی لوگوں کے حصے کے ساتھ لگ جائے تو وہ سارے حصے بیکار ہو جائیں۔ نیت صرف گوشت حاصل کرنا ہے۔ ایک بڑے جانور میں 7 حصے لگ سکتے ہیں۔ چھوٹا جانور جو ہے، 3 طرح کے جانور بتائے گئے ہیں قربانی کے لیے، اور انہی 3 جانوروں کے درمیان میں قربانی دائر ہے، کسی اور جانور کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ چھوٹا جانور مثلا بکرا بکری اور اس کے قبیل کے جانور، بکرا بکری اور اس کے قبیل کے جانور، یعنی اس کے خاندان کے، جیسے وہ جس کے بدن پہ بال زیادہ ہوتے ہیں، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دمبا ہوتا ہے، وہ اس کے قبیل کے ہیں۔ یہ چھوٹے جانور ہو گئے اور اس میں ایک حصہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑا جانور ہوتا ہے، گائے بیل، اس کی قبیل بھینس بھینسا، بھینس ہیلا، گائے بیل، یا اگر وہ موجود نہیں یا کسی وجہ سے ان کی قربانی نہیں کر سکتے تو پھر بھینس اور ہیلا۔ اسی طریقے سے بڑے جانور میں ایک اور چیز ہے، اونٹ اور اونٹنی۔ یہ 3 طرح ہی کے جانور ہیں، انہی کی قربانی کر سکتے، دوسرے اور جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو بہت غریب ہوں اس لیے میں مرغی کی قربانی کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کی علامت ہے، اور اس پر گناہ ہوگا۔ ثواب ملنا تو دور کی بات، اس پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ کیا دین کا مذاق اڑاتے ہو؟ جب قربانی واجب نہیں ہے تو قربانی کرتے کیوں؟ اسی طریقے سے جو نیل گائے ہوتی ہے نا، نیل گائے، بہت سارے لوگوں نے دیکھ بھی رکھی ہوگی، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے نیل گائے کیا ہوتی، تو معلوم کر لیجئے۔ نیل گائے معلوم کرنا بڑا آسان ہے۔ نیل گائے کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ پالتو جانوروں میں شمار نہیں ہیں۔ جن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ پالتو ہونا چاہیے۔ نیل گائے کبھی رہے گی ہی نہیں، اگر اس کو باندھ کر بھی رکھا جائے تو بھی نہیں رہتی وہ، اگر رہے بھی تو بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کی نسل وحشی میں سے ہے، جنگلی جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کو جنگلی جانوروں میں شمار کیا، تو جس کو شریعت نے جنگلی جانوروں میں شمار کیا ہے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے ایک اور باریک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، جرسی جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ جرسی جانور بیچ دیتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں ہے گائے ہے لے لو قربانی ہو جاتی، تو اس میں
علماء نے فقہ نے یہ ایک باریک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اس کی ماں جس سے وہ پیدا ہوا جانور وہ دیسی گائے ہے، علاقے کی گائے ہے، تو ماں کا حکم لگا کے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ پھر ایک وضاحت اور بھی فرما دی فقہاء نے کہ جب آپ تقرب کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو مشکوک جانور کی قربانی کرتے ہی کیوں ہیں؟ سیدھا سیدھا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور صحیح، اچھا اور درست فربا تندرست جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا چاہیے۔ بعض جانوروں کو خارش ہو جاتی ہے، کھجلی جسے کہتے ہیں، کھجلی والا جانور اگر دبلا ہو جائے، اس کے اوپر دبلا پن طاری ہو جائے، ہڈیاں اس کی دکھنے لگے، تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہیں نکلتے ہیں، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ پورا ایک عضو کٹ جائے کسی جانور کا تو اس کی بھی قربانی درست نہیں، یہاں تک کہ اگر پورا ایک کان کٹا ہوا ہے، قربانی درست نہیں۔ تو قربانی جب ہم تقرب کر رہے ہیں، اللہ کے پاس قربانی بھیج رہے ہیں، تو اچھے جانور کی قربانی بھیجنا شریعت میں مطلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اچھا فربا تندرست جانور دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قربانی میں جو نیت کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ نیت محض اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اس کا گوشت حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ آدمی اگر ان کا دھیان نہ رکھے تو پھر قربانی میں گڑبڑی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بتانا چاہتا ہوں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، نوجوان ہیں، شادی نہیں ہوئی، لیکن ان کی انکم ہے، نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، اپنے طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں حلال طریقے سے۔ تو ذہن میں بہت سارے لوگوں کے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ شادی کے بعد ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کا اور شادی کا کوئی تعلق نہیں۔ قربانی ایک ذمہ داری ہے، جب آپ کے پاس انکم ہے، پیسے ہیں، آپ کما رہے ہیں، ضرورت سے زائد نصاب موجود ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے آپ کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بتا دوں، قربانی کے دن جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ پہلے ہی قربانی کر دیتے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اگر شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، جیسے مساجد کے اندر بہت ساری مساجد میں نماز عید کی ادا کی جاتی ہے، تو فقہاء نے شرط قرار دیا ہے کہ شہر کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں نماز ادا ہو جانا ضروری ہے۔ کہیں بھی نماز نہیں ہوئی اور اشراق کا وقت ہوا، فوراً قصائی کو بلائے اور قربانی کر دیے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں جانور کو، تو جب جانور قربانی کیا جاتا ہے تو وہاں پر صاحب قربانی موجود رہنا ضروری ہے، کیونکہ تقرب آپ کا ہے، آپ کی عبادت ہے۔ جب اس کا خون گر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خون گرنے سے پہلے آپ کی مغفرت فرمائیں گے، تو وہاں رہنا چاہیے۔ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، تو وہاں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو بعض قریشی گڑبڑ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قربانی جیسے ہی کی جائے فوراً کھال کھینچ کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جلدی جلدی اس کو نمٹانے کے، لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی صاحب قربانی کی نگرانی اور احتیاط ضروری ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کھال نکالی جائے۔ ایسا نہیں کہ ابھی خون بھی نکلا نہیں بدن سے اور فوراً اس کی کھال نکال دیے اور ٹکڑے ٹاکڑے کر کے جدھر کا ادھر کر دیا۔ یہ بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، اس میں دھیان رکھا جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں قربانی کے تعلق سے
قربانی کے مسائل تو بہت ہیں، ہر ایک کو الگ الگ مسئلہ پیش آتا ہے، جس کو جیسا مسئلہ پیش آئے علماء کرام سے رابطہ کر کے اپنے مسائل معلوم کر لیے جائیں۔ جتنے مسائل کی ضرورت تھی یا جو ذہن میں آئے تھے میں نے ان کو ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام طرح کی کوتاہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔